Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 848. 1996, was at Hyderabad in India, Jamaat Khana. علی مدد 6 برس کے بعد آپ کی ملاقات میں ہوئی. 6 برس کے بعد آپ لوگوں کو اس کی بھی مبارک دیتا ہوں کہ 92 میں حضرت امام ادھر آئے اور 4 دن ٹھہرے. میں جنوری 91 میں آیا تھا یہاں. ستگر کہہ رہے سونا ویچی ساجن لیجیے آنے موتی کہہ رہے مول ویسا جن کے ماں چھوڑیے بھائی لوکاں کے رے بول رے بھائی لوکاں کے رے بول. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنوں. محمد سونا دے کے، یہاں سونے سے مطلب ہے ہماری مال ملکت، ہماری زندگی. جو مولا اتنا قیمتی ہو گئے ہمارے لیے کہ ہم سونا دے کے اس ساجن کی خوشی پا سکیں، تو پھر لوگوں کے کہنے سے تو یہ ساجن چھوٹ نہیں سکتا. پیر کا اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کی موج شوق، دنیا کی چیزیں، دنیاوی زندگی وہ تمہیں زیادہ اچھی لگے اور اپنے مذہبی اصول اور اپنے مذہبی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھول جاؤ، تو لوگوں کے کہنے سے ایسا کرنا وہ تو مناسب نہیں ہے. بڑے پیار سے مولا نے، بڑے پیار سے ایک دفعہ مولا نے، یہ میں بات کرتا ہوں 83 کی، جب سلور جوبلی پورا ہو گیا برس، ساری دنیا کے لیڈرز کو مولا نے انوائٹ کیا اپنے گھر پہ. اگلے عمر میں کھانا کھلایا، باتیں کی، بہت سی باتیں کی. اس وقت دیوان سریبو تھے. ساری دنیا میں ایک ہی دیوان ہوتا ہے، جو کہ اس کے بعد حضرت امام نے دیوان کا ٹائٹل کسی کو دیا نہیں ہے. دیوان بمنزلہ پرائم منسٹر. تو سریبو نے ایڈریس پڑھا. سریبو نیروبی میں رہتے تھے. ایڈریس پڑھا. ایڈریس پڑھتے پڑھتے رو پڑا. خود حضرت امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا کہا اس نے ایڈریس میں کہ اے مولا، ہم لوگ آپ کے بہت شکر گزار ہیں، گریٹفل ہیں کہ آج سے 100 برس پہلے ہماری کیا حالت تھی. ہم زمین پہ پڑے ہوئے تھے، لیکن امامت کی رہنمائی کے اندر آج ہم اس حالت میں ہیں کہ دنیا کے اندر ہم راجہ بادشاہ کی طرح رہتے ہیں. اب خداوند نے ہمارے لیے جتنی محنت کی ہے، ہم کسی بھی طور اس کو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم مولا کے شکر گزار ہیں. تو مولانا حضرت امام نے اس کا جواب بھی دیا. پھر مولا جب بیٹھ گئے، ایک ایک دوسرے سے ملتے ملتے
ماں باپ نے کہا کہ مجھے ایک ڈر ہے کہ تمہارے پاس بہت مال آئے گا، تم لوگ بہت مالدار بن جاؤ گے، مگر ڈرتا ہوں کہ تم شاید مجھے بھول جاؤ گے. جو کہ یہ اشارہ مولا نے کینیڈا کی جماعت کے لیے، امریکہ کی جماعت کے لیے کیا کہ جب یہ دنیا آ جاتی ہے، دنیا بہت ہو جاتی ہے، تو پھر روحانیت گھٹ جاتی ہے. یہ حال ہم تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں. 60 برس سے زیادہ میں جماعتوں کے اندر گھوم رہا ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ گئے 50 برس کے اندر دنیاوی طریقے سے جماعت اوپر چڑھ رہی ہے. ایجوکیشن زیادہ ہو گئی، تندرستی بھی بڑھ گئی، موٹریں آ گئی، بیل گاڑی بھی نہیں تھی، بائسیکل بھی نہیں تھا. ارے گھر میں سونے کے لیے ایک چھوٹا سا چارپائی جیسی چیز بھی نہیں تھی. آج آپ کا خاص طور پہ کینیڈا کے اندر آپ اور امریکہ میں دیکھو، اس میں امریکہ سے کینیڈا میں زیادہ آبادی ہے جماعت کے اندر. امریکہ کے اندر ینگسٹرز بہت ہیں کہ جو انڈیا پاکستان سے ادھر گئے ہیں، ڈالر کماتے ہیں، مگر زندگی کچھ نہیں ہے. کینیڈا سٹیبل ہے کیونکہ کینیڈا کو حضرت امام نے آرگینائز کر کے بنایا، اور کینیڈا کا سب کچھ بھی ہوا ہے حضرت امام نے پرسنلی اس کے اندر انٹرسٹ لیا ہے، اپنی ذاتی دلچسپی لے کے کینیڈا کی جماعت کو بسایا. ویل آرگینائز جماعت ہے آج ساری دنیا میں کینیڈا کے اندر. اور الحمدللہ مذہب بھی ٹھیک ہے. بہت سی چیزوں کے اندر انڈیا پیچھے ہے، کینیڈا بہتر ہے اس حالت کے اندر. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ انڈیا خراب ہے، مگر ایک زمانہ تھا کہ انڈیا سے سارے جہان میں روشنی جاتی تھی مذہب کی. ریکریشن کلب یہاں تھی، کاؤنسلیں یہاں تھی، مولا کے دیوان یہاں تھے، اور یہاں سے ساری دنیا کے اندر رہنمائی جاتی تھی. لیکن مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر افریقہ کی بستی بڑھتی گئی. 75,000 اسماعیلی افریقہ میں ہو گئے. کبھی کبھی ایسا خیال آتا ہے کہ اس ہسٹری کو لکھنا چاہیے. ہم نے ابھی تک یہ جو اورل ہسٹری ہے یہ لکھی نہیں. گرپی صدر دن ماں باپ نے مولا کا پاؤں پکڑ کے وعدہ لیا کہ تو ہندوستان آئے گا، اور اس نے وعدہ کیا. سید امام شاہ کے گنان میں اشارہ ہے کہ 13ویں صدی نو کول چھو موٹو. یہ 13ویں صدی اسلامی صدی ہے. 13ویں صدی کا قول موٹا بڑا قول ہے، وعدہ ہے، وچن ہے، اور وہ یہ تھا کہ 13ویں صدی میں مولانا حسن علی شاہ ماں باپ ہندوستان رہنے کے لیے آئے. 1842 میں حسن علی شاہ ماں باپ ہندوستان میں رہنے کے لیے آئے اور ادھر رہے، اور اپنا بدن بھی ادھر چھوڑ گئے حسن آباد کے اندر، یہیں دفن ہوئے. اس کے بعد علی شاہ ماں باپ کا، امام سلطان محمد شاہ کا، اور ابھی حضرت امام کا یہ وعدہ ہے. اس بات کو 150 برس ہوا زندہ رہو. کمپیئر کرنے کے لیے ہی اس محض بولتا ہوں آپ کو، جو کہ میں نے بہت سی وعظوں میں اپنے ان قسم کے میں نے ذکر اذکار کیے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک واز کہیں ہو جاتی ہے تو دوسری جگہ کو تو وہ واز نہیں. الحمدللہ آج کل کیسٹیں بہت ملتی ہیں تو تھوڑی بہت پھرتی ہیں، لیکن پھر بھی ساری چیز سب جگہ نہیں پھرتی. حسن علی شاہ ماں باپ جب آئے انڈیا کے اندر تو شاہ پیر نے، امام کا وارہ حسن علی شاہ کا تھا، پیری جو علی شاہ ماں باپ کے پاس تھا. ان باپ بیٹے نے، شاہ پیر نے سارے ہندوستان کا ٹور کیا، اور خاص طور پہ جب کاچیاواڑ میں آئے مولا بہت دکھی ہوئے. وزیر اسماعیل گانو جی جو بعد میں گزر جانے کے بعد میں پیر بنے، علی شاہ ماں باپ نے ان کو پیر کا درجہ دیا. وزیر اسماعیل گانو جی اور دوسرے حاجی نظر علی ایسے بڑے لوگ مولا کے ساتھ باہر جوناگڑھ کے باہر گھومنے کے لیے نکلے.
گھومنے کے لیے نکلے، شہر سے باہر نکلے اور وہاں دیکھا تو دونوں رستوں کے اندر بہت سی عورتیں گائے کا گوبر اکٹھا کر رہی تھیں۔ کچھ بڑے لوگوں کو یہ بات کا پتہ ہے، لیکن عام جماعت کو، ینگسٹرز کو اپنے باپ داداؤں کی ہسٹری اور ہماری ہندوستان کی جو ہسٹری ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ گھوڑے کے اوپر بیٹھے تھے دونوں، امردار پاؤں سے ساتھ چل رہے تھے، تو دونوں سائڈ کے اندر جو عورتیں، کسی کے کپڑے بھی اچھی طرح سے نہیں تھے، گائے کا گوبر اکٹھا کر رہی تھی۔ جب ہی شاہ پیر کو آتے دیکھا تو انہوں نے منہ پھرا لیا۔ ایران کے اندر ویسے بھی یوں بھی منہ پھرانا بہت سخت بے ادبی ہے، مطلب کہ منہ پھرا لینا یعنی میں تیرے کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ حسن علی شمع باپ گھوڑا کھڑا کیا، وزیر اسماعیل کو کہا کون عورتیں ہیں یہ کہ ہمارا اتنا اپمان کرتی ہیں، بے عزتی کرتی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں مولا، یہ تیری بچیاں ہیں۔ کیا کہتے ہو؟ یہ میرے مرید ہے۔ ہاں خداوند، تو کیوں ہماری طرف پیٹھ کی؟ کہ خداوند دیکھتے نہیں، ان کے سروں پہ پچھیڑیاں، دوپٹے نہیں، سر ننگا۔ اور وہ زمانے کے اندر سر ننگا بے ادبی ہوتی تھی، آج بھی سمجھی جاتی ہے، اور ان کے ہاتھ دیکھے گوبر سے بھرے ہوئے ہیں، تو اس حالت میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتے، لیکن یہ گوبر کیوں اٹھاتی ہیں؟ کہتا ہے مولا ان کے پاس کھانا پکانے کے لیے ایندھن نہیں ہے، لکڑیاں کوئلے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو یہ گوبر گائے کا اکٹھا کر کے سکھائیں گے اور یہ جلا کے کھانا پکائیں گے۔ مولا 2 منٹ کھڑے رہے، کہا واپس چلا، اپنے ریٹھان پہ واپس آئے۔ سارا دن بولے نہیں، کھانا نہیں کھایا۔ وزیر اسماعیل عملدار پریشان ہے، مولا کیا بات ہے؟ کہتا ہے یہ میرے بچے ہمارے باپ داداؤں کی یہ حالت تھی۔ 150 برس پہلے ہمارے باپ دادا گائے کا گوبر اکٹھا کر کے کھانا پکاتے تھے۔ آج آپ اپنی صورتیں دیکھو، آئینے میں اپنی صورتیں دیکھو، رانیاں، شہزادے، آج ہم کو بادشاہی دی۔ اس میں سے علی شاہ ماں باپ نے وزیر اسماعیل کو کہا کہ اسماعیل میرے کو سب کے گھر میں جانا ہے، ابھی ان کو زمین سے اٹھانا ہے، برکت دینی ہے، تو کوئی بہانا چاہیے نا، ان کے گھر جا کے کھا لے تو ان کو برکت دے گا۔ وزیر اسماعیل کہتا ہے نہیں علی نہیں، آپ گھروں پہ نہیں جا سکیں گے۔ کیوں نہیں جاؤں گا؟ ارے مولا گھر ہے ہی نہیں، تو یہ سوتے ہیں نا ادھر؟ ہاں سوتے ہیں، ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، پتوں کی چھت ہے، وہ گھر نہیں ہے، تو ادھر کیسے جائے گا؟ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، مجھے جانا ہے۔ اچھا، جماعت میں اعلان کیا، مولانا حضرت امام کہتے ہیں میں تم سب کے گھروں میں آؤں گا۔ گھروں میں تو گیا، مہمانی کیا رکھے؟ وزیر نے کہا جماعت والوں کو فکر نہ کرو، تمہارے گھر میں چاول ہیں کچے تو ایک پلیٹ میں رکھ کے دے دو، گیہوں ہے کچا رکھ دو، باجرہ رکھ دو، گڑ رکھ دو۔ کسی نے پلیٹ میں چاول رکھے، مولا نے ایک دانہ اٹھا کے کچا چاول منہ میں ڈالا اور کھایا، علی شاہ ماں باپ نے منہ میں ڈالا۔ دوسرے گھر میں گئے،
ایک ایک دانہ باجری کا کھایا کچا، کسی جگہ گیہوں کھایا، کسی جگہ تھوڑا گڑ کھایا. گھروں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں، کھڑے کھڑے مہمانیاں کھائیں اور دعائیں کی. ان دعاؤں کا آج یہ بدلہ ہے. علی شاہ ماں باپ، حسن علی شاہ ماں باپ سارے لوگوں کے گھروں میں جا کے یہ برکتیں لے کے آئے. اگر علی شاہ ماں باپ کہتے تھے دیکھو حضرت امام دعا کرتے ہیں کہ تم سکھی آباد بنو گے. علی شاہ ماں باپ کہتے ہیں جب بھی تمہارے پاس 8 پیسے ہو جائیں ہم کو دینا، یعنی دشمن دو گے نا؟ ہاں دیں گے. علی شاہ ماں باپ کہا جب تمہارے پاس 8 روپے ہو جائیں تو 1 روپیہ ہم کو دینا ہے، دو گے نا؟ آدھے بولے آدھے نہیں بولے. ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ کبھی 8 روپے ہو سکیں گے. وہ 8 روپے آج کے 8 لاکھ کے برابر ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں. پیسہ تو چھوڑ دو، دمڑی بادام بھی نہیں ہے. کھیتی کرتے ہیں، جو کچھ ملتا ہے کھا لیتے ہیں. اس طرح سے مولا نے ان کے دعائیں دی. اور پھر حسن علی شاہ ماں باپ نے جب کچھ گئے تو کچھ میں بھی اسی طرح سب کے گھروں میں گئے. کچھ سے کاٹھیا وار کی حالت زیادہ خراب تھی. مولا نے فرمایا تم لوگ افریقہ جاؤ، دیشاٹن کرو. یہ سب سے پہلے 1870 میں 1870 میں حسن علی شاہ ماں باپ نے فرمان کیا افریقہ جاؤ. کتنے برسوں کے بعد جب امام نے یہ فرمان کیا تو کچھ ینگسٹرز تیار ہوئے، 40 آدمی تیار ہوئے. اور یہ 40 آدمی بادبانی جہاز میں بیٹھ کے افریقہ گئے. وہ زمانہ ایسا تھا 1 مہینہ لگتا تھا، کیونکہ جو ہوا خراب ہو گئی تو یہ جہاز واپس آ جاتے تھے. 1 مہینے تک کی روٹیاں پکا کے ساتھ لے جاتے تھے، آم کے اچار کے ساتھ، اور کچھ نہیں تھا. 1 مہینے تک مہینہ کی پکی ہوئی روٹی آم کے اچار کے ساتھ کھاوے. یہ ہمارے داداؤں کی حالت تھی. تو کچھ مانڈوی میں سے نکلے، جب ادھر بمبئی آئے تو انہوں نے، وہ کیپٹن نے کہا کہ ہم ادھر 7 دن ٹھہریں گے بمبئی میں، اور جس کو جو کچھ بھی کھانا پینا لینا ہے اپنا لے لے. رستے میں کھانا بھی نہیں ملے گا، پانی بھی نہیں ملے گا. تو لوگوں نے اپنا بندوبست کیا. جب ہی گاؤں میں آئے، شہر میں، پتہ لگا کہ علی شاہ، حسن علی شاہ ماں باپ دیدار دینے واڑی کے اندر آئے ہیں. تو یہ 40 آدمی واڑی میں آئے. اب ان کے پاس کچھ رقم نہیں تھی تو بھی 2-5 روپے اکٹھے کر کے انہوں نے مہمانی رکھی. حاجی کمڑیا ساتھ تھے. تو حاجی کمڑیا نے بولا خداوند یہ لوگ آپ کے فرمان سے افریقہ جاتے ہیں. ایسا حسن علی شاہ ماں باپ بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دیں اور فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں برکت کے لیے کہتا ہوں، وہاں جا کے جماعت کو میرا پیغام دینا کہ ہر روز شام کی دعا کے بعد یہ 4 تسبیحاں نکالا کرو، یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ الصمد. اللہ کی تسبیح سے ایمان بڑھتا ہے. وہاب کہتے ہیں آنکھ بند کر کے، مطلب کہ ہماری کوئی کارکردگی کے بغیر ہمیں بخشش دے دے، بھیک دے دے، اس کو وہاب کہتے ہیں، بخشش دینے والا. علی کی تسبیح سے مشکل آسان ہوتی ہے. اللہ الصمد کی تسبیح سے آدمی کے اندر بے پرواہی آتی ہے. عربی زبان کا لفظ ہے غنا. غنا یعنی آدھا کھایا ہے تو بھی خوش ہے، پورا کھایا ہے تو بھی خوش ہے، کہ اس کا دل بھرا رہتا ہے، اس کو کوئی بات کی تمنا اور طمع نہیں رہتی. علی شاہ، سلطان محمد شاہ ماں باپ نے، تینوں اماموں نے، یعنی حسن علی شاہ، علی شاہ اور سلطان محمد شاہ نے جماعت کو زمین میں دفن ہوئے تھے. خالی گردن باہر تھی، بدن زمین میں دفن تھا. ایسی حالت میں ان کو اٹھایا،
کھلایا پلایا، نہلا کے بادشاہی کپڑے پہنائے اور تخت میں بٹھایا. آج میں ابھی ہمارے یہ چیئرمین کے گھر پہ بیٹھا تھا، سلیمان بھائی کے گھر پہ. میں نے کہا 122 ملک دیکھے ہیں میں نے، 122 کنٹریز دیکھی ہیں، لیکن ایک بھی جگہ کوئی اسماعیلی کو رستے پہ بھیک مانگتے نہیں دیکھا. ساری دنیا ایک بھی اسماعیلی رستے پہ بھیک نہیں مانگتا. کیا یہ کم چیز ہے؟ ہندو بھیک مانگنے والے رستے پہ ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جیو ہیں، مسلمان ہیں، ساری دنیا کے لوگوں کے کوئی نہ کوئی فقیر درویش بھکاری رستے پہ بھیک مانگتے ہیں. الحمدللہ ایک بھی اسماعیلی نہیں. کیا یہ امام کی رحمت نہیں؟ اس کی بہت بڑی رحمت ہے. یہ 4 تسبیحاں جب افریقہ کے جماعت نے شروع کی، آہستہ آہستہ افریقہ کی جماعت دنیاوی اور دینی دونوں طریقے سے بڑھتی رہی. 1899 میں جب سلطان محمد شاہ ادھر گئے، پہلی مسافری زنجبار کی، مولا 2 مہینے ٹھہرے تھے زنجبار میں. اس میں تھوڑے ٹائم کے لیے دار السلام گئے تھے، باگامویا گئے تھے. ایک دن اچانک کچھ بھی کہے بغیر شام کی دعا پڑھی جاتی تھی اور سلطان محمد شاہ جماعت خانے آئے. نیچے سے لوگ بھاگ کے اوپر آئے، لڑکے آئے. جماعت کے اندر مکھی کے کان میں کہتے ہیں والا نیچے آئے ہیں. مکھی نے دعا چھوڑ دی، نیچے گئے. سلطان محمد شاہ فرمایا مکھی دعا چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے. پھر مولا نے ایسا بھی کہا کہ تم دونوں مکھی کمریا آئے ہو، وہ بھی ٹھیک نہیں. گادی کو کبھی اکیلا مت چھوڑو. دونوں مکھی کمریا گادی کو چھوڑ کے کہیں نہ جاؤ. ایک جگہ میں نے دیکھا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے کہ نیاز پینے کے لیے مکھی کمریا دونوں اٹھے. پھر بعد میں نے کہا مکھی پہلے اٹھے دعا پر، یعنی گنا بولا جائے، نیاز پیے، ساری جماعت پی لیے، پھر کمریا اٹھ کے تو نیاز پیے. لیکن دونوں مکھی کمریا چھوڑ کے گادی کو کبھی نہ چھاؤ. کلکتہ کی جماعت آئی 45 میں، ادھر بمبئی میں مکھی کمریا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہ خداوند یہ مکھی کمریا ہیں کلکتہ کے، آپ کو ادھر بلانے کے لیے. ماں باپ نے منہ پھرا لیا. سلطان محمد شاہ کی بات کرتا ہوں 45 کی، ایسا منہ کر دیا. ان کو بولو چلے جاؤ واپس. بیچارے چلے گئے. ماں باپ نے بعد میں میسج بھیجا تم دونوں گاڑی چھوڑ کے آئے ہو، میری جماعت کو اکیلا چھوڑ کے آئے، یا مکھی آوے یا کمری آوے. کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کسی جگہ کہ صبح کی بیت الخیال کی عبادت میں بیت الخیال کے مکھی کمریا دونوں گدی چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، شاید چائے پینے جاتے ہیں کہ کہاں جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، یا مکھی جاوے یا کمریا جاوے. تو امام سلطان محمد شاہ پھر بعد میں گئے ادھر، انہوں نے معافی مانگی. تو جب یہ حضرت امام ادھر آئے، اس میں سے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. 72 میں حضرت امام کی گاڑی آئے. مولا نے ٹائم دیا تھا میں 7 بجے آؤں گا. 7 بج گئے، مولا نہیں آئے. سلطان علی راجن مکھی تھے. مجھے پوچھا مشنری صاحب دعا کا ٹائم ہو گیا، کیا کریں؟ حاضر امام آ گئے تو میں بولا دعا پڑھ لو، لیکن اگر حاضر امام آوے تو اے اللہ میرے یہاں کوئی نہیں اٹھنا، پیچھے پھر کے بھی نہیں دیکھنا. چلو دعا شروع کی، اور جب یہ تصویر آئی تو حاضر امام آیا. مکھی اٹھنے لگا، میں کہ پکڑ کے بٹھا رکھا. مولا چپ چاپ آ کے کرسی پہ بیٹھا، جماعت دعا پڑھتی رہی. تو پتہ ہے جب یہ دعا ختم ہو جائے تو خانہ ودان مکھی کہتے ہیں. اس دن حضرت امام نے خانہ ودان کہی. تو مولانا سلطان محمد شاہ آئے، آ کے بیٹھے، فرمایا ساری کریا کرو. بولا بیٹھے رہے کرسی پہ. تو اس زمانے کی جو ریت تھی، دعا پڑھی گئی، گنان بولے گئے، فرمان ہوئے، ناندی ہوئی، سب تسمیاں نکلی. مولا دیکھتے رہے، چلا گیا. دعا سیدھی چلا گیا. مفتی کو کہا کل میں واپس آؤں گا.
لیکن کوئی مجھے نیچے لینے نہ آوے. اسی طرح سے جماعت دعا پڑھتی تھی اور آیا آ کے بیٹھ گیا. اور پھر ایک ایک ریت رسم رواج ہماری جو سسٹم ہے نا افریقہ کی، وہ امام سلطان محمد شاہ نے بنائی ہے. مولا نے کہا دیکھو دعا سے پہلے گنان بولو، دعا پڑھو، اور پہلی دعا کے بعد کھڑے ہو کے تو تسبیح نکالو. اگر گھٹ پاٹ کی استھاپنا کرنی ہے تو پہلی دعا کے بعد کھڑے ہو کے گھٹ پاٹ کی استھاپنا کرو، پھر بیٹھ جاؤ. یعنی اس وقت جو کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں جو سسٹم ہے وہ مولانا سلطان محمد شاہ نے 1899 میں خود نے بنا کے دی. کس طرح سے کرو. یہاں سسٹم جدا ہے، یہاں آپ دو دعا کے بعد کھڑے ہو کے تسبیح نکالتے ہو، مگر وہاں امام نے ایسا کیا. اور پھر یہ فرمایا کہ جو شام کی یہ تسبیحاں ہیں، یہ جو کہ یہ فرمان 1905 میں کیا کہ شام کی یہ 4 تسبیحاں جو میرے دادا نے دی ہیں، آج کے بعد صبح کے جماعت دعا کے بعد پڑھا کرو. تو کیا ہے، روحانی روشنی ملے. اس طرح سے میں نے آپ کا تھوڑا سا ٹائم لے لیا ادھر ادھر باتیں کرنے کے لیے تاکہ آپ کو ہسٹری کا پتہ چلے. تو کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ نے اپنے دادا کے لگائے ہوئے بوٹے کو امام سلطان محمد شاہ نے پانی دے کے بڑا کیا. افریقہ بڑا ہوا. ہر دفعہ جب مولا آوے افریقہ کے اندر کچھ نہ کچھ نیا چینج کرے. افریقہ میں مولانا سلطان محمد شاہ 37 میں جب ہی آئے تو اس وقت تک ہماری جماعت کے جو بڑے لوگ تھے ان کا لباس پتہ کیا تھا؟ پاجامہ. پاجامہ جو اس کو پہن کے رات کو سوتے ہیں، ایسا پاجامہ، پاؤں میں انگوٹھے والی چمپل اور اوپر لمبا کوٹ جس کو ڈگلا کہتے ہیں گھٹنے تک، 3 انچ کی مخمل کی ٹوپی. یہ ہماری جماعت کا ڈریس تھا. مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمایا کوٹ پتلون پہنو، یورپین ڈریس پہنو، موزے پہنو، ٹائی پہن کے جماعت کرنے آؤ. اور اپنے بزنس کے اندر بھی اس طرح سے یورپین ڈریس پہنو، یہ ایجار پاجامہ چھوڑو. بھائیوں کو کہا کہ ایسا کپڑے نہ پہنو کہ تمہارا پیٹ دکھے. پھر 37 کے بعد مولا 45 میں آئے تو بھائیوں کو حکم کیا کہ تم شارٹ فراک پہنو، کیونکہ تب تک ہماری بہت سی لڑکیاں پڑھ لکھ گئی تھیں، آفسوں میں کام کرتی تھیں. ماتا سلامت کی ایک فوٹو لے کے وہ فوٹو سائن کر کے صاحب نے بھیجی کہ وہ لڑکیاں کے جو یورپین ڈریس کا ہاف فراک پہنے، کالونیل ڈھب کے کپڑے پہنے، میری طرف سے اس کو یہ ایک پریزنٹ دینا. تو ان کو پریزنٹ دیا گیا. 46 کے اندر جب مولا جبلی کے لیے آئے تو بہت جگہ مولا نے فرمان کیا کہ دیکھو تمہاری اپنی رہنی کہنی جو بود و باش کے طریقے ہیں، چھری کانٹے سے کھاؤ، ٹیبل پر بیٹھ کے کھاؤ، زمین پر بیٹھ کے مت کھاؤ. دیکھو امام ہم کو کچھ تیار کر رہے تھے کسی کے لیے. اور پھر یہ ساری چیزیں سکھانے کے بعد یہ حضرت امام نے اس جومے کے اندر افریقہ کی جماعت کو ایسا اٹھا کہ کینیڈا میں رکھ دیا. 75,000 کی جماعت تھی. آج ساری افریقہ کے اندر تقریباً 8,000 جماعت بھی مشکل سے ہو گئی. 75 اگر رہتے اسی طرح سے تو آج لازماً 85-90 کے قریب ہوتے. 25 برس ہو گئے اس بات کو. اس طرح حضرت امام نے کینیڈا کی جماعت بسا دی. میں کبھی خیال کرتا ہوں حالانکہ کینیڈا اتنی دور، ریفریجریٹر کولڈ سٹوریج ہے کہ 1-2 جگہ چھوڑ کے، وینکوور وغیرہ چھوڑ کے سارا کینیڈا برف سے بھرا رہتا ہے. 7 مہینے تک رستوں میں، گھروں کے اوپر سب جگہ برف ہوتی ہے. پڑی ہی نہیں ہے برف، پڑتی بھی ہے. ایسی ٹھنڈی جگہ کے اوپر جماعت کو بچا دیا. اس میں بڑے بڑے بھید ہیں، میں سب ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات تو سچ ہے کہ اس جگہ کے، وہ دھرتی کے کنارے ہے، نارتھ امریکہ میں الاسکا ہے، کینیڈا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اور میکسیکو ہے. یہ نارتھ امریکہ ہے. ایک بھی اسماعیلی شاید ہوگا، تھے 1 یا 2، مگر جماعت نہیں تھی. 10 اسماعیلی بھی نہیں تھے. اس
धरती के ऊपर गुनाह बहुत होते हैं, आज भी उधर गुनाह बहुत है और गुनाह बढ़ रहे हैं। वो जमीन कांपती है। जमात बसा के हजरत इमाम ने वहां जमात बसा के आज नॉर्थ अमेरिका में 94-95,000 इस्माइली है और बाई टर्न ऑफ सेंचुरी 1 लाख इस्माइली होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जमात बना के मौला ने वहां जमीन को स्टेबल कर दिया। पीरों के गिनान में है कि जब ये पाप बहुत हो जाते हैं, गुनाह जब बहुत होते हैं, तो जमीन पुकार करती है कि है खुदाया मैं गुनाहों से थक गई हूं। एक जगह है गिनान में कि मुनि वरना पापे पृथ्वी पीड़ा से, जमीन को दुख होगा मोमनों के पाप और गुनाहों से। दिन ब दिन दिनदारों आप देखोगे, इंशाल्लाह मुझे याद करोगे, हर एक को मर जाना है। जमीन को दुख होगा मोमनों के पाप और गुनाहों से। दिन ब दिन दिनदारों आप देखोगे, इंशाल्लाह मुझे याद करोगे, हर एक को मर जाना है। मेरे बाद भी ये कैसेट्स वगैरह आप सुनोगे, याद करोगे कि मैंने एक दिन कहा था गए 50 वर्ष में जमीन के ऊपर जलजले ज्यादा हो रहे हैं और ये जलजले दुनिया में बढ़ेंगे क्योंकि दुनिया में गुनाह बढ़ रहे हैं। आज उस धरती के ऊपर सुबह 3 बजे इबादत होती है, 4 बजे इबादत होती है, 3 से लेकर सुबह 6 बजे तक इबादत होती है। दोपहर के वक्त कभी कभी मजलिसें होती हैं, शाम को हर रोज जमात इकट्ठी होती है, इबादत होती है। यानी 24 घंटे के अंदर कम से कम 5-6 घंटे किसी न किसी तरीके से कई लोग घरों में तस्बीहां निकालते हैं। ऐसे लोग भी हैं कि जो हर रोज के तकरीबन 6 घंटे इबादत बंदगी तस्बीहों में अपने घरों में निकालते हैं। बड़ी उम्र के ऐसे लोग हैं। आज उस जमीन के ऊपर इबादत हो रही है। मस्जिदें सुननी पड़ी हैं, चर्च सुनने पड़े हैं और जो मजहब की जगह हैं ये जूस वगैरह की, ये सिनेगॉग्स वगैरह सुने पड़े हैं। कभी कभी कुछ होता है तो लोग आ जाते हैं। क्रिसमस होता है तो सारी प्रजा खड़ी हो जाती है, उसमें मौज शौक है, लेन देन है, गिफ्ट्स देते हैं। इबादत नहीं है। उस जमीन के ऊपर अगर कोई इबादत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्माइली हैं। इस्माइलियों की इबादत से वो जमीन फली हुई है। ये एक भेद है। एक भेद और है, आज वहां कनाडा के अंदर 25 वर्ष हुए। इन 25 वर्षों के अंदर हमारी जमात के अंदर एजुकेशन बहुत बढ़ गई। 1100 बच्चे आज यूनिवर्सिटियों में हैं और जो पास हो के निकल चुके डॉक्टर हैं, वकील हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। हमारी जमात के अंदर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन बढ़ रही है, पैसा भी बढ़ता है, नो हाउ बढ़ता है। अलबत्ता मजहब के अंदर इसका फर्क पड़ गया है। लेकिन ये लोग 100 बरस के बाद जब मौला वो चीज के जो गिनानों में लिखी है कि मौला दैंत कालिंगा से लड़ेगा, ये कोई फिक्टिशियस चीज नहीं है, हकीकत है। 100 बरस के बाद वो वाकया बनने वाला है कि जो हमारे पीरों ने हमारे गिनानों के अंदर हमें इशारे किए हुए हैं। मेरी 2 घंटे की एक आवाज है शिकागो के अंदर, जिसमें मैंने बड़ी डिटेल्स के साथ ये बात कही है और गिनानों में से उसकी डेट भी निकाली है। पीरों ने बड़ा कमाल किया है। जिगसॉ पजल की तरह कौन सा वार होगा वो एक गिनान में है, कौन सा महीना होगा वो दूसरे गिनान में है, महीने की कौन सी तारीख होगी वो चौथी जगह है, और बरस किधर लिखा होगा वो और जगह लिखा है। तो ये पीरों ने जुदे जुदे जगहों के ऊपर कि जब इमाम सारी दुनिया का अकेला राजा बनेगा। दिनदारों, सारी डिटेल्स तो मैं आपको नहीं कह सकता कि मैं 2-3 घंटे बोलूं, मगर ये वाकया बनने वाला है, जाहिर में बनने वाला है कि सारी दुनिया जो जिसको हम विश्व कुंवारी कहते हैं, विश्व यानी वर्ल्ड, कुंवारी उसको कहते हैं। आज सारी दुनिया का एक राजा आज तक कभी नहीं हुआ।
ہندوستان کے راجا ہو گیا، افریقہ کا ہو گیا، ایک ملک کا ہوا، 10 ملک کا ہوا، ساری دنیا کا ایک راجا کبھی نہیں ہوا، وہ ہونے والا ہے۔ اس کو 100 برس سے تھوڑا زیادہ ہے، گنانوں کے اندر اس کی ڈیٹ بھی ہے، وار بھی ہے، میں برس نہیں کہتا آپ کو، لیکن چیتر مہینے کی 4 تاریخ گرووار شام کا وقت ہوگا جب مولا ڈکلیئر کرے گا کہ میں آج ساری دنیا کا مالک ہوں۔ مالک تو ہے ہی، لیکن وہ ڈکلیئر کرے گا کہ میں دھنی ہوں، میرے سوا بھی کوئی نہیں، اور ساری دنیا اس کے پاؤں پڑے گی۔ مگر کتنے؟ آج 6.5 بلین لوگ ہیں، اس وقت تک یہ بستی بڑھتی جائے گی۔ جو میں نے سیکھا گنانوں میں سے، اس حساب سے اس وقت 20 بلین 20 بلین، آج 6.5 بلین ہے، اس وقت 20 بلین آدمی ہوئیں گے۔ مگر جب یہ لڑائی ختم ہو جائے گی 19.5 بلین برباد ہو چکیں گے، آدھا بلین یعنی 500 ملین، 50 کروڑ آدمی ساری دنیا میں ہوئیں گے، یعنی ہندوستان کی آج جو بستی ہے اس کا آدھا، ساری دنیا میں اس کا آدھا ہوگا۔ موٹریں نہیں ہوں گی، الیکٹریسٹی نہیں ہوگی، ایروپلین نہیں ہوں گے، مکان ٹوٹے ہوئے ہوں گے، اور ایسا وقت آئے گا کہ جو آج سے 1000 برس پہلے رہنی کرنی، بود و باش کے طریقے اور جھونپڑی میں رہنا تھا، وہ وقت واپس آئے گا۔ مگر کیا؟ پیر کہتے ہیں اس کے بعد 1.25 لاکھ برس تک دنیا میں گناہ نہیں ہوں گے، کرائم نہیں ہوگا، شیر اور بکری، شیر اور گائے ساتھ پانی پیئیں گے، لیکن شیر گائے بکری کو نہیں ستائے گا، باز اور کبوتر ساتھ اڑیں گے، لیکن باز کبوتر کو نہیں کھائے گا۔ گنانوں کے یہ اشارے یہ ہیں کہ وہ 1.25 لاکھ برس تک رتن جگ رہے گا، دنیا میں گناہ نہیں ہوں گے۔ اس وقت ہمارے دلوں کے اندر نور کی روشنی ہوگی، دنیاوی زندگی گھٹ جائے گی، مگر یہ دنیاوی زندگی جو آج ہے اور بھی بڑھے گی۔ آج جتنے گناہ ہیں اس سے زیادہ ہوں گے، آج جتنا دکھ ہے اس سے زیادہ ہوگا، آج جتنی بے ایمانی ہے اس سے زیادہ ہوگی۔ ہماری جماعت کے اندر سے بھی بہت سے لوگ بے ایمان ہو جائیں گے، ہماری جماعت کے اندر سے بھی، اسلام کے اندر سے بھی، ساری دنیا کے مذہبوں کے اندر سے ماننے والے مومن، خدا کو یاد کرنے والے لوگ گھٹ جائیں گے، بہت گھٹ جائیں گے۔ کتنے گھٹیں گے اس کی کوئی اندازہ ہے؟ ہاں، پیر نے اس کا اندازہ دیا ہے، 2.5% مومن رہیں گے، 97.5% بے ایمان کافر ہوئیں گے۔ یہ پرسنٹیج بھی دی ہوئی ہے۔ تو اس زمانے کو آنے سے ابھی 100 برس باقی ہیں، مگر یہ 100 برس میں دکھ تکلیفیں بڑھتی جائیں گی۔ ہے جی تھر تھر مومن بھائی، کوئی کوئی رہے سے جی، ہے کوئی کوئی رہے سے جی، اتی جاگو ویرا بھائی، اتی جاگو۔ کوئی کوئی مومن، تو پرسنٹیج کا سوال ہی نہیں آتا، کوئی کوئی۔ بہت سے گنان ہے۔ ایک جگہ پیر کہتے ہیں ایسا وقت آئے گا کہ جو مومن روئیں گے، اے مولا اب دنیا میں نہیں رہا جاتا۔ واللہ باللہ میں آپ کو اس جماعت خانے میں کیا بات کروں، یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہے، دنیا کا عیش آرام، رہنا کھانا پینا بہت ہے، لیکن کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں۔ آپ خوش نصیب ہو کہ اس دھرتی کے اوپر کھاتے پیتے ہو، آرام سے بیٹھے ہو، اور شیطان کی لگائی ہوئی وہ آگ جو ویسٹرن کنٹریز میں ہے وہ نہیں ہے، آپ سکھی ہو ادھر۔ اور میں سن رہا ہوں کہ بہت سے ینگسٹرز یہ بھاگم بھاگ کر رہے ہیں کہ بھئی چلو امریکہ چلو، ارے ادھر آدھی روٹی سکھ کی ملتی ہوئے
تو اس کے اندر مزہ ہے. محض آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ وہاں کیا حالت ہے، محض بتانے کے لیے. بے حساب چیزیں ہیں، ایک دو نہیں. میرے کو 30-40 چیزیں یاد ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں. ایک ماں، یہ وینکوور کی بات ہے، ڈرگ کھاتی، شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوا، چھٹی ہو گئی. آج یہ تھوڑا سا سڑا ہماری جماعت میں بھی ڈیورس کا آیا ہے. ہم لوگ پریشان ہیں، جماعت کے لیڈر ہیں، ان کو غریض ہیں. فیملی اسٹرکچر ٹوٹ رہا ہے، بھائی بھائی کا اسٹرکچر، محبت مٹ رہی ہے. لوگ سوارتھی بن رہے ہیں، میرا کیا بس. عورتوں کی بھی حالت خراب ہو گئی، مردوں کی بھی خراب ہو گئی. تو یہ جو واقعہ نا وہ اسماعیلی بائی کا نہیں ہے. ایک بائی کا ڈیورس ہوا، 2.5-3 برس کی لڑکی اس کے بھاگ میں آئی. یوزولی بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں 7 ایئرس کی ایج تک. تو وہ ڈرگ کے اندر تیاری کرتی تھی پینے کی. ڈرگ کی طلب بہت خراب ہوتی ہے. یہ لڑکی بچی کچھ روتی ہوگی، بہت روتی تھی، چپ کرا رہے نہ بنے. اب اس کو ڈرگ کھانی ہے، یہ کھا لے تو شانتی ہوئے، مگر بچی اس کو آرام نہ کرنے دے. غصہ آیا، بچی کو اٹھایا، واشنگ مشین میں ڈال کے مشین چلا دی. پھر پکڑی گئی، جیل میں گئی. ماں اپنی پیٹ سے نکلے ہوئے بچے کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالے، کبھی سنا تھا؟ وہاں یہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نا کہ 30-40 کیسز مجھے منہ پہ یاد ہیں، کیونکہ پیپر میں آتے ہیں، ٹیلی ویژن میں آتے ہیں. یا مولا اس کلجگ کی ہوا سے بچا. آپ ادھر کے نیوز پیپر، میگزین، فلمیں، ٹی وی کے پروگرام دیکھ کے آپ کو لگتا ہے واہ واہ، 50-50 منزل کی بلڈنگیں ہیں، کھانا پینا ہے، شراب ہے، موٹر ہے، یہ ہے وہ ہے. سچ ہے، لیکن گناہوں سے بھرا ہوا ٹوکرا ہے. آپ لوگ بہت خوش نصیب ہو. امام کی کوئی رمز ہے کہ ادھر اس نے جماعت بنائی، لیکن یہ موہ ممتا چھوڑ دو. اگر امام کو چاہیے جبھی، جیسے کہ افریقہ میں فرمان کیا کہ تم چلے جاؤ ادھر سے، وہ اور بات ہے. کیا آپ کو مولا نے کبھی انڈیا جماعت کو کہا ہے کہ آپ کے ینگسٹر چلے جاؤ؟ بلکہ مولا کہتا بھی ہے. مولا نے پاکستان میں آگے فرمان بھی کیا اور امریکہ میں بھی فرمان کیا کہ تم انلیگلی ادھر آتے ہو اور گاڑیاں چلا کے ڈالر کے پیچھے رہتے ہو، اپنی ایجوکیشن خراب کرتے ہو. مولا فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ بند ہو گیا. ایک پاسپورٹ کے اوپر 5-5 جنے آتے تھے. مجھے ادھر آ کے پتہ لگا کہ انڈیا جماعت کے اندر بھی بہت سے ینگسٹرز ادھر کی بھاگا بھاگ کرتے ہیں. یاد رکھو دیندارو، 80-85 برس کے بعد ادھر کی جماعت کو واپس انڈیا آنا پڑے گا، اور اس کے بھی اشارے ہو چکے ہیں ہم کو. ہم ادھر کوئی 200-500 برس رہنے والے نہیں ہیں. یہ ایک پولیٹیکل ریزن تھا، اور دوسرا اور مولا کا ریزن تھا کہ افریقہ کی جماعت کو اٹھا کے مولا نے ادھر ڈال دیا اور دوسری جماعتیں آئیں. تاجکستان کے، افغانستان کے، ایران کے، سیریا کے کچھ اسماعیلیوں کو ماں باپ نے بلایا ہے. ان کے لیے خود مولا نے اپنا پرسنل گارنٹی دے کے کینیڈین گورنمنٹ کے ساتھ ان کو بلایا ہے. یہ افغانستان میں 25 لاکھ اسماعیلی ہے، تاجکستان کے اندر 5.5 لاکھ اسماعیلی ہیں. پرانے رشیا کو اکٹھا کرو سوویت رشیا کے حساب سے تو لگ بھگ 1.5 کروڑ جتنے اسماعیلی ادھر رہتے ہیں. بہت سی جگہوں کے اوپر اسماعیلی ڈر کے مارے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب حضرت امام نے گئے 150 برس سے، حسن علی شاہ ماں باپ سے حضرت امام تک کے، یہ گئے 150 برس کھوجا جماعت کو، انڈین جماعت کو. انڈین یعنی اس میں پاکستانی بھی انڈیا کا بھاگ ہی ہے نا. ان کے پیچھے حضرت امام نے 4 پیڑھیاں، حسن علی شاہ، سلطان محمد شاہ، مولانا حضرت امام، ان 4 اماموں نے 150 برس انڈیا کی جماعت کے پیچھے بہت دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں اور ہم کو اوپر اٹھایا. گوبر کے اوپر پکا ہوا کھانا کھاتے کھاتے آج ہم کو مولا نے یہاں تک پہنچا دیا. اب ان مریدوں کا ٹائم ہے کہ مولا ان کا بھی دھیان رکھے، جو کہ وہ اتنے
ذلیل نہیں ہوئے کہ جتنے ہمارے باپ دادا حسن علی شاہ مبا کے ٹائم میں ذلیل تھے. یہ لوگ الحمدللہ بہت اچھے ہیں. میں 2 برس پہلے 94 کے اندر میں تاجکستان گیا. ان کی حالت دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی. کیا خوبصورت آدمی ہے. یورپین ان کے سامنے کالے لگتے ہیں, ایسے اچھے ہیں. رنگ برنگ کے کپڑے پہنتی ہیں ہماری عورتیں. مرد بھی سادہ ہے. 98% لٹریسی ہے. 98%. اب میں جیپ میں گیا تھا کیونکہ ایروپلین کا فیول نہیں تھا تو ایئر سروس نہیں تھی, مجھے بائی روڈ جانا پڑا. ایک دن میں 21 آور کی مسافری کی ہے. 21 آور لانگیسٹ مسافری میری روڈ کی اس طرح ہوئی, نان اسٹاپ. کسی وقت چائے پینے کے لیے آدھا گھنٹہ ٹھہر جاتے تھے. تو جب ہم ادھر پہنچے, میں پریسیڈنٹ کے آفس میں بیٹھا ہوا اوپر باتیں چیتیں کرتا تھا, مجھے یک خیال آیا. تو ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ بھی اسماعیلی تھا. تو میں نے اس کو فارسی میں کہا, ہمارے کیمرے, ہماری فلمیں, ہمارے بہت سا سامان نیچے پڑا ہے اور جیپ کھلی ہے. اور پریزیڈنٹ مجھے کہتا ہے, دائی ڈونٹ وری, یہاں چوری نہیں ہوتی ہے. کیونکہ سب اسماعیلی, 100% اسماعیلی. چوری نہیں, گناہ نہیں, زنا نہیں, ریپ نہیں, بدیاں برائیاں نہیں, شراب نہیں. ایک بدی ہے, سگریٹ پیتے ہیں بہت سے لوگ لیکن سب نہیں, اچھے لوگ ہیں. 1922 میں امام سلطان محمد شاہ داتار نے مشنری سبزری کو ادھر بھیجا. 72 برس کے بعد میں ادھر گیا. مولا نے اس لیے اس کو بھیجا, جماعت خانے بند کرو اور گھروں میں دعا پڑھو. اور وہ جو ہماری پیر صدر دن کی بنائی ہوئی دعا تھی وہ پڑھتے تھے. مولا فرمایا وہ بند کرو اور 5 تسبیحیں پیر شاہ کی نکالو, ایک دعا کے کار واسطے. 3 وقت دعا پڑھنی ہے, روز کی 15 تسبیحیں, 3 وقت 5 تسبیحیں پیر شاہ پیر شاہ پیر شاہ کی. آج بھی اس وقت بھی نبی دعا ابھی تک مولا نے انٹروڈیوس نہیں کی, لیکن وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے پیر شاہ کی تسبیحیں نکالتے ہیں. ساری فیملی بیٹھ جاتی ہیں. فیملی کا اسٹرکچر بڑا ہے اور ہر گھر میں ایک جماعت خانہ ہے. اتنے نیچے لوگ ہیں. یہ لوگ آج مولانا حضرت امام ان میں سے کچھ لوگوں کو ادھر بلایا ہے امریکہ میں. 6 مہینے ٹھہرو, انگلش سیکھو. اور کچھ والنٹیئرس آپ ادھر سے کینیڈا سے, امریکہ سے, یونیورسٹی کے بچے 3 مہینے 6 مہینے کے لیے والنٹیئر سروس کے لیے انگلش سکھانے کے لیے ادھر گئے ہیں. حضرت امام نے طریقہ بورڈ کی معرفت, وہاں لندن طریقہ بورڈ کی معرفت, دعا سکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے. اب حضرت امام ان کی طرف دھیان دے رہا ہے. اور ادھر اب ایکسپیکٹ نہ کرو کہ جلدی جلدی مولا آئے گا, ان کا حق ہے. ظاہری دیدار کی ابھی خواہش نہ کرو, اور ظاہری دیدار دن بدن گھٹتا جائے گا. ایسا وقت آئے گا 1928 میں, یہ حسن آباد کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ پر حسن آباد میں چڑھ گئے, مہمانیاں پوری کر کے معلوم نہیں کیا مولا کو یاد آیا, اپنے کوٹ کا یہ ٹکڑا ایسا لے کے 2 انگلی میں تھوڑا سا ٹکڑا کاٹا. مولا کہتے ہیں دیکھو ایک زمانہ آئے گا, میرا دیدار تو ٹھیک, میرے کپڑے کا اتنا کپڑا بھی تم کو نظر نہیں آئے گا. وہ وقت اب آ رہا ہے. حضرت امام ہماری طرف گھٹ جائیں گے آنا, اس کی مہربانی تو رہے گی, بلکہ ہم کو اس کا بدلہ ملے گا. یعنی حضرت امام اگر ہمارے پاس کم آئے گا تو اس کو انگلش میں بولتے ہیں کمپنسیٹ کرے گا. کس طرح کرے گا؟ ہمارا انتکرن جگا دے گا. عبادت کرو تو جو چیز برس میں ملنے والی ہے, حضرت امام کے نہ آنے سے ادھر مگر اس کی دعا کی بڑھ جانے سے وہ چیز ہم کو 6 مہینے میں ملے گی. روحانیت کی طرف دھیان کرو گے, روحانیت میں آگے چلے جاؤ گے. اب ظاہری دیدار کی خواہش نہیں, انتر کا دیدار کرو. جس طرح ان لوگوں نے 1100 برس سے ظاہری دیدار نہیں کیا, لیکن اپنے کلیجے میں امام کو چھپا کے رکھا, حضرت امام کو یاد کرتے رہے. وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب یہ حضرت امام کا نام لیتے آنکھوں میں سے آنسو آتے ہیں.
وہ محبت کرتے ہیں اپنے امام کو، وہ نہیں سمجھتے کہ امام دور ہے، لیکن اب ضرورت ہے ان کے لیے 100 برس کے بعد جو واقعہ بننے والا ہے ان کی تیاریوں کے لیے ان کا حصہ ہم سے زیادہ ہوگا، ان کا حصہ زیادہ ہوگا۔ اب امام ان کو اس رستے پہ لگا رہے ہیں، ایجوکیشن بڑھ رہی ہے، وہ بالکل لاکڈ ہے، لینڈ لاکڈ ہے، کوئی پورٹ نہیں ان کے پاس، لیکن حضرت امام ابھی ایک روڈ بنوا رہے ہیں اپنے خرچے سے کہ یہ روڈ تاجکستان سے نکلے، بدخشان میں آوے، کابل میں افغانستان میں آوے، ادھر سے نکل کے اپنے پاکستان کے ناردرن ویسٹرن ایریا کے اندر آ کے پاکستان، افغانستان، تاجکستان یہ ایک روڈ سے باندھا جاوے تو کیا ٹریفک ہو جاوے، آنا جانا ہوئے، کمیونیکیشن بڑھے، کھانا پینا کے آن جان ہوئے، عبادت بڑھے، بندگی بھی بڑھے، دنیا بھی بڑھے۔ اب حضرت امام ان کا کام کر رہے ہیں۔ دیندارو، حضرت امام میں تھوڑے دن پہلے بمبئی میں نے کہا کیسا خوبصورت ہے، ابھی بھی یہ اس عمر میں بھی جوان ہے، بے حساب پیسہ ہے، ایجوکیشن ہے، ساری دنیا کی حکومتوں کے اندر اس کا اثر و رسوخ ہے، انفلوئنس ہے، اس کو کیا پڑی ہے اتنے دکھ اٹھاوے؟ 21 گھنٹے روز مولا کام کرے، 21 آورس۔ آپ کو معلوم نہیں دینداروں کہ وہ صبح کا ناشتہ کبھی نہیں کرتا تو بریک فاسٹ رات کو 12 بجے کرتا ہے، جو چھوڑ دیا اس نے کبھی بھی اپنے گھر میں سوا کے جماعتوں میں جاوے تو ٹھیک، لیکن جب اکیلا رہتا ہے تو 3 تک کھانا نہیں کھاتا، کبھی بریک فاسٹ تھوڑا سا کافی پی لی جائے، کچھ بسکٹ کھا لیا، بس چلا گیا، کبھی کبھی یاد آیا تو تھوڑا سا کھا لیا، اس کو کھانے کی فرصت نہیں، مشکل سے 3 گھنٹے آرام ملتا ہے، 21 آورس مولا کام کرتا ہے، اور کبھی کبھی ان 21 آورس میں 2-3 ملکوں میں جا کے خود کا پلین ہے چلے جاتا ہے، واپس آتا ہے، مسافریاں ہوتی ہیں، کام ہوتا ہے۔ حضرت امام ظاہری بھانے میں اتنا کام کرتے ہیں، کسی انسان کی طاقت نہیں کہ اتنا کام ہر روز کر سکے، 21 آورس ڈیلی کام کرتا ہے۔ اس مولا کو ہمیں تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے ایک بھائی نے کہا ہم کو یہ تکلیف ہے، مولا کو خط لکھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بولا اماں حضرت امام ادھر ہے تمہارے دل میں؟ ہاں۔ تو میں بولا من سے یاد کرو نا، کاغذ لکھ کے اس کو 2000 لیٹر تو روز آتے ہیں، کیا کریں؟ سیکریٹریز بہت ہے، رپورٹ بنا کے دے دیتے ہیں، جن کو تکلیف ہوتی ہے روحانی دعا بھیج دیتا ہے لکھ کے کاغذ، اس کو فرصت ہی نہیں ہے سائن کرنے کی۔ ایسے بہت سے کاغذات ہیں کہ جو 15 دن تک تیار ہو کے پڑے ہیں، بولا سائن کرے تو پوسٹ ہوئے، جو کہ ابھی پوسٹ کی بازی کدھر ہے، ادھر فیکس میں مشین میں ڈالو، کاغذ ادھر نکلتا ہے، مگر مولا کے پاس ٹائم نہیں۔ تو دیندارو، آج یہ کنڈیشن کہ جو ہمارے امام نے دنیا میں ہمیں بسا دیا، دین کی دوڑ بنی ہوئی دی، ایسے ادارے اور انسٹیٹیوشنز بنا دی، کونسلیں ہیں، طریقہ بورڈ ہے، مکھی کماڑیاں ہیں، مشنریز ہیں، ہم کو تقریباً ہر بات کے لیے مدد مل سکتی ہے۔ اور اب ان بچوں کا کہ جو 1100 برس سے نگلیکٹ کیے گئے یا یوں ہی رکھ دیے گئے مجبوری سے، اب ان کا ٹائم ہے۔ سونا بیچ کے، یعنی ہم نے اپنی زندگی دے کے حضرت امام کو لیا ہے، تو ہم اس کو کیسے بھول جائیں؟ مولانا حضرت امام کی عبادت بندگی کے اندر یاد کرو، مولانا حضرت امام کی فرمان برداری کرو، حضرت امام کے فرمان روز پڑھو اور زیادہ تسبیح نکالو تاکہ امام کے نزدیک آ سکو۔ اس لیے خاص طور پہ جو صلوات کی تسبیح ہیں، میں ایک دفعہ اپنی وعظوں میں کہہ چکا ہوں کہ امام سلطان منشا کا فرمان ہے، تمہیں کوئی بھی دنیا کی تکلیف آوے تو اس کے لیے 3 فرمان ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صبح کی دعا کے بعد 2 تسبیح صلوات کی پڑھو، یہ 11 دانے کی نہیں، 101 دانے کی تسبیح ہے۔ 2 تسبیح صلوات کی پڑھو، سجدے میں مانگو جو تمہیں چاہیے، انشاءاللہ تمہاری مشکل دور ہو جائے گی۔ دوسرا فرمان یہ ہے کہ میری جنگ بار کی پہلی مسافری کا تم فرمان پڑھو تو انشاءاللہ تمہاری مشکلیں دور ہوں گی، تمہاری نیک امیدیں پوری ہوں گی۔ تیسرا فرمان یہ ہے حسن علی شاہ مولانا سلطان محمد شاہ داتار کا
کہ اگر تمہارے اوپر خدا نہ کرے کوئی بہت بڑی بلا آوے اور تمہارے دل کے اندر ڈر بھے فکر چنتا نہیں نکلتی تو مولا فرمایا کہ تم پیر حسن کبیر دن کا اننت اکھاڑا پڑھو. وہ 40 دن کا چلہ ہے. 14-15 پاٹ روز پڑھو, تسبیح نکالو, سجدے کے اندر مراد مانگو. اگر وہ 20 دن کے بعد مراد پوری ہوتی ہے تو بھی 40 دن پورے کرنا. سارا 500 پاٹ کا یہ اننت اکھاڑا پڑھو, مصیبتیں دور ہوں گی. مولا نے ہم ہر طرح کی دوائیں دی ہوئی ہیں, سب طرح کے وٹامنس ہمارے پاس رکھ دیے ہوئے ہیں. اب ہم کو گھڑی گھڑی ڈاکٹر کو پوچھنا نہیں چاہیے کہ آج میں صبح سی کھاؤں کہ ڈی کھاؤں یا ای کھاؤں. یعنی میرا مقصد حضرت امام نے ہمارے لیے سب کچھ دے دیا ہے. عبادت کرو, عمل کرو, دین و دنیا کے اندر انشاءاللہ سکھ آباد بنو گے. مولانا حضرت امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے, ایمان کی سلامتی دے, حقیقتی سمجھ دے, رسول سپریت میں پورا رکھے, زمین آسمان کی سب بلائیں دور کرے, دین و دنیا کی نعمتیں دے, برکتیں دے, خوشیاں دے, رحمتیں دے, مرادیں پوری کرے. جماعتوں اور کنبوں کے اندر مولا اتفاق و محبت دے. مولا آپ کی محبت کو زیادہ کرے, آپ کی دعائیں قبول کرے. مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کو اپنی چھتر چھائے میں رکھے, آپ کو بھی, اور کم از کم 7 پیڑھی تک میری دعا ہے کہ مولا آپ کی 7 نسلوں تک کوئی دکھ نہ دے. ایسی